کا یا ہر وہ کھیل جس میں وقت کی بربادی ہو اور فائدہ کچھ نہ ہو. اور ایک اور مسئلہ یاد رکھیے گا، ہر وہ کھیل جس سے سر پھوٹنے کا ڈر ہو اور آنکھ پھوٹنے کا ڈر ہو، اسلام کی نظر میں وہ کھیل حرام. اسی لیے مثل مشہور ہو گئی کہ ہاتھی خاموشی کے ساتھ چلتا رہتا اور کتے بھونکتے رہتے ہیں. 1000 کتوں کے بھونکنے پر بھی ہاتھی کی خاموشی مشہور ہے. ہاتھی ہر بھونکنے والے کتے کی آواز پر اگر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے لگے تو پھر ہاتھی اپنی منزل مقصود تک، اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا. اگر اپنی منزل تک پہنچنا ہے تو خاموشی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے. ہر کسی کے سوال کا جواب دینا، ہر آندھی سے ٹکرا جانا اور ہر حالات میں ہم ایکشن کا ریئیکٹ کرنے لگیں اور اس کا جواب دینے لگیں تو ہم اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. ہم اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہمیں بتلا رہی ہے کہ ایکشن کا ریئیکشن نہیں، پہلے سوچو سمجھو اس کے بعد غور کرو. اس کے بعد غور کرنا چاہیے. آپ اپنے گھر چلے آئے. جب آپ اپنے گھر آ گئے، اللہ کے نبی تو خاموش رہے، نبی اکرم نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ابو لہب کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کو ریکارڈ کر لیا اور اس کے بعد محمد رسول اللہ کی طرف سے جو دفاع کیا اللہ رب العالمین نے، وہ قیامت کی صبح تک رہے گا. 1400 سال پہلے قرآن کریم کے اندر یہ سورت نازل ہوئی تھی اور آج بھی پڑھی جاتی ہے اور قیامت کی صبح تک ابو لہب کے اوپر بد دعا کرتی رہے گی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. میرے نبی کو کہتا ہے کہ برباد ہو جا. تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں. وتب، اور تو بھی مٹ جا، تیرا نام و نشان بھی مٹ جائے. اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صبر کے ساتھ اگر آپ خاموش رہ جائیں، آپ دفاع نہ کریں تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے دفاع ہوتا ہے. میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہمیں بہت ہی ہوشیاری اور دانائی اور عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ دعوت و تبلیغ، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا، یہ ایسے ہی فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، جیسے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے. جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے فلاں بستی سے نکل جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین اس بستی کے اندر اپنا عذاب نازل کرنے والا ہے. آئے موسیٰ تم اس بستی کو چھوڑ دو. سنو ادھر، ہم کیا لوگوں کو نماز اور روزے کی دعوت و تبلیغ کریں گے اور لوگوں کو بلائیں گے نماز اور روزے کی طرف؟ جو قوم کرکٹ کھیلنے میں اپنا دن برباد کر دیتی ہو، جو قوم شطرنج کھیلنے میں اپنا دن برباد کر لیتی ہو، کارڈز کھیلنے میں اپنا وقت برباد کر لیتی ہو، کیرم بورڈ کھیلنے میں اپنا دل برباد کرتی ہو، اس قوم سے توقع نہیں رکھی جا سکتی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں فلاں بستی سے نکل جاؤ، کیونکہ اس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ بھی رہتا ہے. لو، نیک بندہ، نیک کہہ دیا، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے اندر ہر خوبی ہے. نمازی بھی ہوگا، روزدار بھی ہوگا، اللہ والا بھی ہوگا، اللہ سے ڈرتا بھی ہوگا، حلال و حرام کا خیال بھی رکھتا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اے اللہ اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ بھی موجود ہے، کیا میں اس بندے کو اپنے ساتھ نکال لوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں،
اے موسیٰ اس نیک بندے کو اسی بستی میں رہنے دو، اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اس نیک آدمی پر بھی آئے گا، پوری بستی کو جب اللہ اپنے عذاب میں لپیٹے گا تو اس نیک آدمی پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، آنے دو اس کو، تم اس بستی سے مت نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس نیک آدمی کا قصور کیا ہے، اس نیک آدمی کی غلطی کیا ہے، وہ تو نیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اس نیک آدمی کا قصور یہ ہے کہ خود وہ نیک عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن ان بستی والوں کو نماز کا حکم نہیں دیتا، روزے کا حکم نہیں دیتا۔ وہ اپنی نماز پڑھ کے چلا آتا ہے، اپنا روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن وہ محلے والوں کو نماز اور روزے کی دعوت نہیں دیتا، وہ نیک چیزوں سے کا حکم نہیں دیتا اور برائیوں سے نہیں روکتا۔ اس لیے اس آدمی پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، میرا عذاب اس نیک آدمی کے اوپر بھی آئے گا۔ یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں لیکن برے لوگوں کو برائیوں سے نہیں روک رہے ہیں، اور ہم ان کو نماز اور روزے کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، اچھے کام کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، تو ہم بھی برابر کے مجرم ہیں، ہم ہی اسی فہرست میں، اسی لسٹ میں ہمارا بھی نام لکھا جائے گا جس لسٹ کے اندر برے آدمیوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہم بچ نہیں سکتے اس سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ اس نیک آدمی کو بھی اسی بستی میں رہنے دو، اس نیک آدمی کو بھی جب عذاب آئے گا میرا، برے آدمیوں کے ساتھ ساتھ اس نیک آدمی پر بھی میرا عذاب آئے گا، اس کو بھی مٹا دیا جائے گا۔ یہ صورتحال ہے ہماری۔ لیکن دعوت و تبلیغ میں بھی اللہ رب العالمین نے ایک چیز کی شرط لگا دی ہے، جب کسی کو نماز کی دعوت دو، روزے کی دعوت دو، حج کی دعوت دو، اچھے کام کی دعوت دو، تو اس میں بھی تمہارا لہجہ، تمہارا انداز گفتگو بڑا نرم ہونا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو جب اللہ کے دین کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، اور موعظۃ الحسنہ، اور بہترین انداز سے بلاؤ۔ جا رہے ہیں صاحب کچھ لوگ کیرم بورڈ کھیلنا ہے، ہم جب چل چل نماز پڑھنے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ کرکٹ کھیلنا ہے، مرو کے پتہ چلے بند کر چل نماز پڑھنے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ دین کی دعوت کے لیے بھی کسی کو بلائیں تو اس میں بھی لہجہ نرم ہو، زبان سے پھول جھڑ رہے ہوں، اور حکمت ہو، دانائی ہو، عقل مندی ہو، دور اندیشی ہو۔ اس بات کا کو یاد رکھیے گا، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کیرم بورڈ۔ دیکھیے یار، آپ جو چیز کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شطرنج کھیلا یا ہر وہ کھیل جس میں وقت کی بربادی ہو اور فائدہ کچھ نہ ہو، اور ایک اور مسئلہ یاد رکھیے گا، ہر وہ کھیل جس سے سر پھوٹنے کا ڈر ہو اور آنکھ پھوٹنے کا ڈر ہو، اسلام کی نظر میں وہ کھیل حرام ہے۔ اب مت پوچھیے گا مولانا کرکٹ جائز ہے کہ ناجائز، پابندی مول مت لیجیے گا، اپنے اوپر مصیبت مول مت لیجیے گا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کرکٹ نہیں تھا، اب جرجی صاحب کرکٹ کی حدیث کہاں سے لائیں؟ ایک اصول بتا دیا شریعت نے، ہر وہ کھیل جس سے سر پھٹنے اور آنکھ پھوٹنے کا ڈر ہو، شریعت میں وہ کھیل حرام ہے۔ اب آپ کا حساب اذان ہو گئی ہے، چلیے نماز کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ ہمیں ایک دن مرنا، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی اس دنیا کے اندر نہیں آیا ہے، ہمیشہ آ بھی نہیں سکتا۔ جانتے ہو نا، ایک بار اکبر بادشاہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر ایسے سوچ رہا تھا۔ بیربل نے پوچھا، اکبر بادشاہ سلامت کیا سوچ رہے ہو اتنی گہرائی کے ساتھ؟ دماغ میں کیا ہے؟ ہم آپ کے وزیر ہیں،
مشورہ ہم سے لیتے ہو، بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا اکبر نے کہا بیربل میں سوچ رہا ہوں کہ کاش یہ سلطنت، یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے اگر ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی ایک بار جو مجھے مل گئی، کاش یہ ہمیشہ کے لیے ہوتی. جو ایک بار بادشاہ بن جاتا پھر وہ کبھی نہیں اترتا، اس کی پوری زندگی کے لیے بادشاہت ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو بیربل نے اس کی سوچ کو ایک ہی جھٹکے میں یہ کہہ کر ختم کر دیا، اکبر بادشاہ بات تو صحیح کہہ رہے ہو، لیکن اگر اس اصول پر قائم ہو جائے، اللہ رب العالمین کے اس اصول، اگر اللہ نے ایسا اصول بنا دیا ہوتا تو آپ کی باری کیسے آتی؟ آپ سے پہلے والا بادشاہ بھی تو یہی سوچتا کہ ہم زندگی بھر رہیں اور کوئی نہ آئے، تو آپ کی باری کیسے آتی ہے؟ کیسے آتی؟ بھائی اللہ رب العالمین نے یہ اصول اسی لیے تو بنایا تاکہ سب کو موقع مل جائے، تو آپ کو بھی مل گیا. ہاں یار تم صحیح کہہ رہے ہو، اگر یہی ہوتا تو پھر ہمارا نمبر کیسے آتا؟ کبھی کبھی بے وقوف لوگوں کو بھی بادشاہت مل گئی، یہ سوچتے رہتے تھے. تو ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا. اگر اس انداز سے آپ سمجھائیں گے تو یاد رکھیے گا، اس انداز سے آپ نے سمجھایا تو ضرور وہ آپ کی بات مانے گا، اور نہیں مانے گا تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. میرے بھائیو آپ نے اپنی محنت کی ہے، نہیں اب آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 99 سال تبلیغ کی، 99 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی ان کے اوپر ایک بھی آدمی اسلام نہیں لایا. اسماعیل تو ان کے بیٹے تھے، اسحاق تو ان کے بیٹے تھے، ہاجرہ تو ان کی بیوی تھی، سارہ تو ان کی بیوی تھی، لوط علیہ السلام تو ان کے بھتیجے تھے. یہ لوگ تو خود ایک نبی تھے، اسماعیل نبی تھے، اسحاق نبی تھے، لوط نبی تھے میرے بھائیوں. لیکن 99 سال محنت کرنے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایکسٹرا کوئی آدمی ایمان نہیں لایا، الگ سے کوئی آدمی ایمان نہیں لایا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی 99 سال کی محنت بیکار ہو گئی. اس پر آدمی کو نراش نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. محنت کر رہا ہے، کیا ہے ٹھیک ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہے، محنت کر کے پیسہ کما کر اپنی بچوں کی فیس پر خرچ کرتا ہے. 1 سال کے بعد ایگزام میں بیٹا بیٹھتا ہے، رزلٹ آتا ہے کہ بچہ فیل ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کی محنت بیکار ہو گئی، نہیں، وہ اس مرتبہ فیل ہوا ہے، پھر اس کو سمجھاؤ، پھر اس کو مائل کرو. ہو سکتا ہے کہ اس نے لاک ڈاؤن کے موقع پر آن لائن پڑھائی کے چکر میں موبائل میں زیادہ دماغ لگا دیا ہو، اب موبائل میں لگا رہتا ہے، گیم کھیل رہا ہے اور تمام چیزوں میں الجھ کر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے. لیکن یہ کہنا آپ کے ہاں الیکشن ہو رہا ہے، PCU کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں، آپ جس کو جتانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے رات و دن ایک کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پتہ چلتا ہے نتیجے کے وقت کہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہار جاتا ہے، دوسرا کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی محنت بیکار، آپ نے محنت کی ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا افسوس ضرور ہوتا ہے، وہ ہونا چاہیے. لیکن دعوت و تبلیغ کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں افسوس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے دعوت دی، اس نے مانا تو ٹھیک، آپ کو ثواب، نہیں مانا تب بھی آپ کو ثواب، کیونکہ ہدایت دینا نہ دینا آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت دینا اور نہ دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. کتنی پیاری بات کہی جا رہی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو حکمت کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، دین کی طرف بلاؤ، دعوت و تبلیغ کی طرف بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اور اسلوب اچھا ہونا چاہیے. اب ایک اور چیز سنیے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، سنی ہوگی آپ نے، کہ اللہ کے نبی میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں. سنیے، میں نے اپنی اسپیڈ سلو کر دی تاکہ آپ کے ذہن میں اتار سکیں حکمت کیا ہے. اے اللہ کے نبی میرے اندر 4 گناہ پائے جاتے ہیں.
4 बुराइयां मेरे अंदर पाई जाती हैं, लेकिन चारों नहीं छोड़ सकता। मौलाना जर्जीस से आप कहिए कि जर्जीस साहब, मैं शराब भी पीता हूँ, स्मोक भी, हीरोइन भी यूज़ करता हूँ, कैरम बोर्ड भी खेलता हूँ, चोरी भी करता हूँ। आप अगर कहें तो एक बुराई छोड़ दूंगा, तो मैं क्या कहूँगा? हट, एक क्यों छोड़ेगा? इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, सारी बुराइयां छोड़ो। लेकिन सुनन बैहकी के अल्फाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आया और खुद कह रहा है कि अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, लेकिन चारों नहीं छूटती हैं। आप कहें तो एक छोड़ सकता हूं, चारों नहीं छोड़ सकता। तो आपने कहा अच्छा ये बताओ कि लिस्ट वो बुराइयां हैं क्या? कहा अल्लाह के रसूल, सबसे पहली बुराई तो ये है कि मैं शराब पीता हूं। ठीक। दूसरी बुराई ये है कि मैं शराब जब पी लेता हूं तो फिर मुझे ख्वाहिश होती है, तलब होती है। तो एक है मेरी गर्लफ्रेंड, दोस्त, जिसके साथ मेरे ताल्लुकात हैं, फिर मैं उसके साथ जिना भी करता हूं। और फिर जब रात ज्यादा हो जाती है तो रात के अंधेरे में निकलकर मैं तीसरा जुर्म भी करता हूं, मैं चोरी भी करता हूं। कितने गुनाह बता दिए उसने? 3। पहला जुर्म मेरा यह है कि मैं शराब पीता हूं। शराब के बाद मेरा दूसरा जुर्म यह होता है कि मैं रात में जिना करता हूं। और फिर जिना से जब मैं फारिग होता हूं तो रात में मैं चोरी भी करता हूं। आपने कहा चौथा? तुमने 4 गुनाह बताए ना, चौथा? का अल्लाह के रसूल, मैं झूठ भी बोलता हूं। आप कहें तो मैं एक छोड़ दूंगा। हिकमत देखो, आप जानते थे कि अगर इसको ये कहूंगा नहीं चारों छोड़, तो गुस्से में भाग जाएगा, हो सकता है कि फिर बदअमल होकर मर जाए और जहन्नमी हो जाए। आपने उसके जज्बात को समझा, उसने एक्शन दिया तो आपने फौरन रिएक्शन नहीं दिया, नहीं चारों छोड़ो। जज्बात में आकर उससे चारों नहीं छोड़वाई। देख रहे हैं आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा ऐसा करो, शराब भी पीते हो, हाँ, जिना भी करते हो, हाँ, चोरी भी करते हो, हाँ, और झूठ भी बोलते हो, हाँ। वो समझ रहा था कि इसमें